اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 39 یعنی 39 میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ملت سیکنڈری اسکول کورنگی ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں اس کو سمیٹ لوں تاکہ آئندہ دوسرے موضوعات پر ہم گفتگو کر سکیں۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین و ناظرین کو شیکسپیئر یاد دلانا چاہتا ہوں، جو انگریزی کا بہت بڑا ڈرامہ نگار تھا۔ اس نے اپنے ایک ڈرامے میں یہ بات کہی ہے کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اداکار ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے شیرخوار بچے سے لے کے بوڑھے آدمی تک انسانی زندگی کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اور ہر درجے کے معاملات بتائیں کہ کس وقت کس حال میں ہوتا ہے انسان۔ تو اس کے اداکاری کے جو اس کے الفاظ ہیں، ان کو اگر ہم آج اپنے حالات پر منطبق کریں تو ہمیں صرف 2 جگہ زبردست اداکاری نظر آتی ہے۔ ایک سیاست کا شعبہ، جہاں ایک سے ایک بڑا فنکار اداکار، جس میں مزاحیہ کردار ادا کرنے والے، سنجیدہ کردار ادا کرنے والے، لوگوں کو رلانے والے، لوگوں کو ہنسانے والے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں وہاں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آج شیکسپیئر ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، یہ واقعی وہ بہت بڑا اسٹیج کا منظر پیش کر رہا ہے جس کا میں نے تصور دیا تھا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سیاست کے بعد ایک اور شعبہ ایسا ہے کہ جس میں اداکار اس وقت کام کر رہے ہیں، ان میں ٹی وی کے ڈرامے اور فلمیں۔ آپ ان کے اداکاروں کو دیکھیے تو کیا کیا رنگ روپ بھر کے آتے ہیں اور کیا کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج اور اسی طرح فلمیں اور آخر میں اخبارات و جرائد، ان سب سے مجھے ایک بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ صرف اداکاروں کو، ناچنے گانے والوں کو قومی ہیرو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مرنے پر اور ان کی برسی اگر 20ویں یا 21ویں بھی ہو رہی ہو تو یاد دلاتے ہیں لوگوں، جی آج فلاں اداکار کو جس نے بیوقوف بنایا تھا عوام کو اسٹیج پر یا فلم میں آ کر، اس کو 21 سال ہو گئے۔ اب اس کی روح کو ثواب بخشنے کے لیے اگر اس نے کوئی گانے گائے ہیں تو اس کے گانے، کوئی اداکار ہے اس نے ڈانس کیے ہیں تو بیہودہ ڈانس اس کے، یہ روح کو ثواب پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قومی خدمات انجام دینے والے سائنسدان ہوں، انجینئر ہوں، اساتذہ ہوں، ان کے بارے میں انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ انہیں بھی یاد کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے بھی کوئی قومی خدمت انجام دی ہوگی۔ میں آج ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس نے تعلیم کے شعبے میں بڑی خاموش اور بڑی کہنا چاہیے ایثار کے ساتھ خدمات انجام دی۔ نہایت فرشتناس، وزادار اور شریف آدمی تھے، وہ تھے وسیع اللہ قدوائی صاحب۔ میں اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں پچھلی نشست کے حوالے سے کہ قومی تحویل میں لیے جانے کے بعد تعلیمی اداروں کو، بلکہ ان سے پہلے ہم ملت سیکنڈری اسکول کو ملت کالج بنانے کا اعلان کر چکے تھے۔ ایک پریس کانفرنس کر کے ہمارے جو صدر تھے سید مقدس علی صاحب، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم اسکول کے بعد کالج کی سطح پر بھی خدمات انجام دیں گے کورنگی لانڈی کے طلباء کی اور طالبات کی۔ اور وہی ہوا کہ اس کا پرنسپل بھی مجھے ہی مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ شخص ڈبل ایم اے ہے، بی ایڈ ہے، LLB ہے اور 10 سال اسکول بڑی کامیابی سے چلا چکا ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ اسی کو پرنسپل بنائیں۔ اب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے نصیب میں بڑائی کبھی بھی نہیں لکھی۔ میرا ہمیشہ ایک اصول رہا، یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کبریائی یا بڑائی کسی کو زیب نہیں دیتی۔ تو اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ شخص و معمولی بھی بڑائی نہ ملے، تو اس نے میرے لیے انتظام کیا کہ نہیں، نہ یہ پرنسپل رہے اسکول کا، نہ کالج کا پرنسپل رہے، نہ کسی بڑے اخبار کا ایڈیٹر رہے، بس ایک عام کارکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے اور خاموشی سے دنیا سے چلا جائے۔ چنانچہ وہ جیسے ہم نے اعلان کیا کہ اسکول کی جگہ اسکول کے ساتھ ہم کالج قائم کر رہے ہیں اور اس کے پرنسپل بھی معین کمالی ہوں گے، تو جیسے ہی اعلان کیا تھوڑے ہی دن کے بعد
قومی ملکیت میں لے لیا گیا اس اسکول کو، تو کالج تو پیچھے رہ گیا، اس کے داخلے شروع ہو چکے تھے۔ تو میں یہ ایک بات جو کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس پورے عرصے میں وسیع اللہ قدوائی صاحب جو تھے ان سے میرا یعنی کہنا چاہیے قومی ملکیت میں آنے کے بعد، قومی تحویل میں تعلیمی اداروں کے آنے کے بعد میرا زیادہ واسطہ وسیع اللہ قدوائی صاحب سے رہا۔ وسیع اللہ قدوائی صاحب کا ایک کمال یہ تھا کہ اگر صبح کا اسکول 7:40 پہ شروع ہوتا ہے تو 7:35 یا 40 پر پہنچ کر دیکھتے تھے کہ اسکول کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے۔ ہمارا اسکول 12:20 پہ شروع ہوتا، 12:40 پہ، تو وہ 12:35 یا 40 پر پہنچ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہیڈ ماسٹر موجود ہے، اساتذہ موجود ہیں، اور وہ جو صبح کی جو ہوتی ہے دعائیہ نشست وہ باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو وہ سب دیکھ کے پھر انہیں اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں اسکول چلانے والے واقعی مخلص ہیں اور صحیح فرض شناسی کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ پہنچے ملت سیکنڈری اسکول میں نیشنلائزیشن کے بعد، اور انہوں نے یہ کہا، اسکول میں آئے تو وہ کہہ لیں ہیڈ ماسٹر کہاں ہیں؟ کہہ لیں جی ہیڈ ماسٹر تو گئے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے؟ وہ صاحب وہ بی ایڈ کرنے کے لیے اجازت لی تھی نا انہوں نے، تو ایک آدھ پیریڈ کے بعد آتے ہیں وہ۔ اچھا بھائی، اس کے بعد انہوں نے خود ہی جا کر کلاسوں میں جا کے دیکھنا شروع کیا، جس کلاس میں جائیں وہاں ٹیچر موجود، جس کلاس میں جائیں وہاں ٹیچر موجود۔ انہوں نے پھر پوچھا ایک ٹیچر سے کہ جی آپ پہلے سے ہیں قومی ملکیت سے پہلے سے یا سرکاری ملازم کی حیثیت سے اب آئے ہیں آپ؟ ان کا نہیں، ہم تو ملازم ہی نہیں ہیں، نہ پہلے نہ اب، پھر آپ کیسے پڑھا رہے ہیں اسکول میں؟ کہہ لیں جی جب نیشنلائز ہوئے تھے ادارے اس وقت 2 شفٹوں میں کام کرنے والے اساتذہ ایک شفٹ میں ہو کر رہ گئے تھے اور دوسری شفٹ سے بھاگ گئے تھے وہ۔ تو ملت اسکول میں چونکہ سیکنڈری اسکول دوپہر کی شفٹ میں تھا لڑکوں کا، تو صبح جو گورنمنٹ اسکولوں میں یا کہیں اور کام کرنے والے تھے وہ دوپہر میں آ کے کام کر جاتے تھے۔ اب چونکہ سارے ہی سرکاری ہو گئے ہیں تو دونوں ایک سرکاری یعنی ملازم 2 جگہ کام نہیں کر سکتا، تو سب چلے گئے اپنے سرکاری جگہ۔ تو کہہ لیں پھر آپ کیسے پڑھا رہے ہیں؟ کہہ لیں جب سارے اساتذہ 2-4 رہ گئے تھے باقی سب چلے گئے، تو ہیڈ ماسٹر نے ہم سے درخواست کی کہ آپ آئیے اور ہماری مدد کیجیے جب تک حکومت ہمیں اساتذہ پورے نہ دے دے۔ یہ بات سن کر وسیع اللہ قدوائی صاحب بہت حیران ہوئے اور ان کے دل پر نقش ہو کر رہ گئی یہ بات کہ اس ملک میں یا کراچی میں یا کورنگی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور کوئی پیسہ پائی نہیں لیتے، اپنی جیب سے خرچ کر کے آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے وہ، اور ان اساتذہ سے زیادہ متاثر میرے بارے میں بھی ہوئے کہ ایک شخص نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسکول بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ وہ صاحب تھے وسیع اللہ قدوائی صاحب۔ انہوں نے بعد میں ایک خط بھیجا کہ جی میں چونکہ یہاں کا ناظم تعلیمات ہو گیا افسر تعلیمات مقرر ہو گیا ہوں، تو آپ کے اسکول کے اگر کوئی مسائل ہیں تو میرے پاس آ جائیے، آپ بیان کیجیے۔ ظاہر ہے سب اسکولوں کو بھیجے ہوں گے، تو ہم تو بہت فعال لوگ تھے، ہر ایک مسئلے پر ہم فوراً بھاگتے تھے۔ میں فوراً گیا، دوسرے تیسرے دن ان کے پاس وسیع اللہ قدوائی صاحب کو سلام کیا میں نے، اور میں نے کہا صاحب آپ نے یہ بھیجا ہے مراسلہ اور میں آیا ہوں، میرے اسکول کا مسئلہ ہے ایک۔ کہنے کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا اسکول چونکہ وہ نہیں کیا گیا تھا، کہنا چاہیے منظور شدہ نہیں تھا، ریکگنائز نہیں تھا، اس لیے ہم میٹرک کے امتحانات جو ہیں 9th 10th کے امتحانات پرائیویٹ کے طور پر کہیں اور سے اٹیسٹ کروا کے اور بچوں کو دلاتے تھے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو یہ مسئلہ حل کرا دیجئے۔ جناب ان کی وہ جو سرکاری افسرانہ جو تھی نا رعب، وہ بس ان کے اندر آ گیا ہوں، اور بڑے ناراض ہوئے مجھ پہ، کہنا کس نے کہا تھا آپ کو کہ 9th 10th کی کلاسیں کھول دیں، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور 8ویں کلاس کے بعد تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے، خوب گرجے برسے۔ میں اپنی ایک عادت بتا دوں جس میں آپ سب کو شریک کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی شخص بول رہا ہو، غصہ کر رہا ہو، تو میں بڑے اطمینان سے تحمل سے سنتا ہوں۔ تو جب میں سن لیتا ہوں اس کے بعد میں کہتا ہوں صاحب آپ بول چکے، اب مجھے اجازت ہے؟ کہ آپ کہیے آپ۔ میں نے کہا صاحب آپ کو معلوم ہے قومی تحویل میں آنے سے پہلے نجی تھے سرکاری ادارے، یہ ادارے جو تعلیمی ادارے، تو ان تعلیمی اداروں کے نجی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو پرائیویٹ منتظمہ تھی، انتظامیہ تھی، وہ سارے مسائل حل کرتی تھی۔ اب وہ چاہے وہ سیکنڈری اسکول کھولے
بغیر اجازت کے یا کالج کھولے، تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب آپ چونکہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے ہمیں بلایا ہے آپ نے، تو ہم آ گئے آپ کے پاس. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ لیجئے میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. میں نے اپنا یہ کہہ کر اپنا بریف کیس بند کرا اور میں روانہ ہونے لگا. کہہ نہیں آپ بیٹھیے تو صحیح. ان کے پاس ایک اور صاحب قدوائی نام تھا اتفاق سے ان کا بھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ لیں کمال صاحب بیٹھیے تو صحیح آپ. تو میں نے کہا جی یہ جب ناراض ہو رہے ہیں، میں ایک مسئلہ انہوں نے خود لکھ کے بلایا مجھے اور یہ ناراض ہو رہے تو میں جا رہا ہوں. نہیں آپ بیٹھیے. پھر وہ وسیع اللہ قدوائی صاحب کہہ لیں اچھا آپ لکھ کر دیجئے اپنا مسئلہ. اب انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا تو لڑکا ہے یہ، بہت کم عمر، یہ کیا لکھے گا. میں نے ان کے سامنے انگریزی میں ایک بہت اچھی درخواست لکھ کر ان کو دی تو پڑھ کر حیران ہوئے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری اس تحریر کا ان پر اثر ہوا ہوگا کہ یہ اتنی انگریزی بھی جانتا ہے اور انتظامی معاملات میں اس کے دیکھ چکا ہوں. تو انہوں نے وہ لے کے رکھے کہ تھوڑے دن بعد آئیے آپ، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کرا دیں گے. تو پچھلی نشست میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اس سے مسئلہ حل ہوتا، تو بالکل آپ گریز نہ کیجیے اس کو بیان کرنے سے. اتنی جرأت رکھیے، اتنی ہمت رکھیے اور بیان کیجیے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. آپ دیکھیں نا، میں نے سیکنڈری کے اساتذہ کو 2 شفٹوں میں بی ایڈ اور باقی کام کرا دیے تھے ان کے. اسی طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا بعد میں. تو وسیع اللہ قدوائی صاحب کا آج میں ذکر کرنا زیادہ پسند کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو زندگی میں پہلی بار مجھے تعلیم کے شعبے میں، یقین مانیے جیسے اپنے جیسے جذبات کا حامل ایک شخص ملا. ان کی ناراضی تو وقتی وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھے وسیع اللہ قدوائی صاحب، یہ نہایت شریف، دیانتدار، محنتی. اور عالم یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ڈائری ہوتی تھی، اس کے اندر ہر اسکول کے قوائف یا معلومات ان کے اندر درج ہوتی تھی. بعض اوقات ہیڈ ماسٹروں کی میٹنگ میں کچھ پوچھتے، کچھ جمع کرنا ہوتے تھے اعداد و شمار، تو وہ ذرا ہیڈ ماسٹر کہا سر دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے اچھا رہنے دو. وہ ڈائری کھولتے ان کے وہ موجود ہوتے تھے. تو کہنے کا اچھا اساتذہ ہیڈ ماسٹر صاحبان جو تھے گورنمنٹ کے، ان کا ایک کمال یہ میں بتاؤں کہ وہ یہ کرتے تھے کہ میٹنگ میں میں بیٹھا ہوں اور میں کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو میرا ہاتھ دباتے تھے چپکے. ارے چھوڑیں. مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمیں تو اصل کام تو باہر جا کے جو کرنا ہوتا ہے سرکاری ملازموں کو، وہ کرنا ہے. ہمیں تو ہاتھ دبا دے، چھوڑیں کیوں آپ بلا وجہ وہ ان کی نظروں میں آپ آ جائیں گے. ارے بھائی نظروں میں آنے کا تو مطلب یہ ہے کہ میں عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نظروں میں آ جائیں گے، تو ہاتھ دبا کے مجھے روکتے تھے کہ نہیں ابھی رہنے دیں. میرا خیال ہے آج بھی زیادہ طویل ہو گئی نشست، اس لیے اس سلسلے کو میں یہاں روک کر اگلی نشست میں اس کو کوشش کروں گا ختم کرنے کی. اور ایک بات آخر میں پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ آپ گوشۂ کمال کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور ایک بات جو آخری وہ یہ ہے کہ باقی بشرط زندگی باقی.